أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ہم سناویں تجھ کو ان کا حال تحقیقی، وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ اور گرا دی ان کے دل پر. جب کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان کا اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود نہیں تو کہیں ہم نے بات عقل سے دور. یہ ہماری قوم ہے، ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود کیوں نہیں لاتے، ان پر کوئی سند کھلی. پھر اس سے بڑا گنہگار کون جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ. اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوائے، تو اب جا بیٹھو اس کھو میں، پھیلاوے تم پر تمہارا رب کچھ اپنی رحمت سے اور بنا دے تمہارے واسطے کام میں آرام. خلاصہ تفسیر، ہم ان کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک بیان کرتے ہیں. اس میں اشارہ کر دیا کہ اس کے خلاف جو کچھ دنیا میں مشہور ہے وہ درست نہیں. وہ لوگ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، بس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر، یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں. اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے، اور اگر تجھ پر گرا ہے ان کا منہ پھیرنا، تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لا دے ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر. سو تو مت ہو نادانوں میں، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، پھر اس کی طرف لائے جاویں گے. اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح.
ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں جس کو چاہے اللہ کرے گمراہ، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ تو کہ دیکھو، تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا یا آوے تم پر قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو اگر چاہتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، کفار کے بےہودہ کلمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کے اقوال مغموم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں نہ پڑیے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے، کیونکہ یہ لوگ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا قصداً انکار کرتے ہیں، وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی لازم آتی ہے، مگر ان کا اصل مقصود آیات اللہ کی تکذیب ہے، جیسا کہ ان میں بعض مثلا ابو جہل اس کے اقراری بھی ہے، اور جب ان کا اصل مقصد آیات اللہ کی تکذیب ہے تو ان کا یہ معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، وہ خود ہی ان کو سمجھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غم میں مبتلا ہوں، اور کفار کی یہ تکذیب کوئی نئی بات نہیں، بلکہ بہت سے پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، جس پر انہوں نے صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچ گئی، جس سے مخالف مغلوب ہو گئے۔ اس وقت تک وہ صبر ہی کرتے رہے، اور اسی طرح صبر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امداد الہی پہنچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور امداد کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے، جیسا فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغمبروں کے بعد قصص قرآن میں پہنچ چکے ہیں جن سے اللہ کی امداد اور مخالفین کا بالآخر مغلوب ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور حاصل اس تسلی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ابتدائی چند روزہ صبر کے بعد وہ اپنے رسولوں کو امداد بھیج دیتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی حق کا غلبہ ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو عزت و فلاح ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم نہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تمام انسانوں کے ساتھ شفقت و محبت انتہا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس تسلی کے یہ چاہتے تھے کہ یہ مشرکین اگر موجودہ معجزات نبوت کی دلائل پر مطمئن ہو کر ایمان نہیں لاتے تو جس قسم کے معجزات کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہی معجزات واقع ہو جائیں، شاید ایمان لے آویں، اور اس اعتبار سے ان کا کفر دیکھ کر صبر نہ آتا تھا۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بمقتضائے حکمت الہیہ ان کے فرمائشی معجزات واقع نہیں نہ کیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا چندے صبر کریں، ان کے وقوع کی فکر میں نہ پڑیں، چنانچہ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ کو ممکنین کا اعراض و انکار گرا گزرتا ہے اور اس لیے جی چاہتا ہے کہ ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جائیں، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں جانے کو کوئی سرنگ یا آسمان میں جانے کو کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر اس کے ذریعے زمین یا آسمان میں جا کر وہاں سے معجزہ فرمائشی معجزوں میں سے لے آؤ، تو بہتر ہے آپ ایسا کر لو، یعنی ہم تو ان کی یہ فرمائشیں بوجہ عدم ضرورت اور بمقتضائے حکمت کے پوری نہیں کرتے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہی ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا انتظام کیجیے، اور اللہ کو تکویناً منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، لیکن چونکہ یہ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے اس لیے تکویناً اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کو چھوڑیے اور نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ امر حق و ہدایت کو تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو حق بات کو طلب حق کے ارادے سے سنتے ہیں، اور اگر اس انکار و اعراض کی پوری سزا کو دنیا میں نہ ملی تو کیا ہوا؟ آخر ایک دن مردوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کر کے اٹھاویں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف حساب کے لیے لائے جائیں گے، اور یہ منکر لوگ براہ اناد کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ہمارے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ ایسا ہی معجزہ نازل فرما دیں، لیکن ان میں اکثر اس کے انجام سے بے خبر ہیں، اس لیے ایسی درخواست کر رہے ہیں، اور وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لاویں گے تو سب فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے۔ لقوله تعالی ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، حاصل یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت تو اس لیے نہیں کہ پہلے معجزات کافی ہیں۔ لقوله تعالی اولم يكفيهم، اور ہم جانتے ہیں کہ فرمائشی معجزے پر بھی ایمان نہ لاویں گے جس سے فوری عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر نہ کیا جائے۔ اور آیت کے آخر میں ولا تكونن من الجاهلين، فرمانا محبت و شفقت کے طور پر ہے، لفظ جہالت عربی زبان میں اس معنی عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بخلاف اردو زبان کے، اس لیے اس کا ترجمہ لفظ جہل یا جہالت سے کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اگلی آیات میں تنبیہ کے لیے قیامت اور تمام خلائق کے حشر کا ذکر ہے، اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر خواہ خشکی میں یا پانی میں چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھنے میں تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، اور وہ یہ سب اپنی کثرت کی وجہ سے عرفاً بے انتہا ہوں، لیکن ہمارے حساب میں سب منضبط ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دفتر لوح محفوظ میں کوئی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے بے لکھے نہیں چھوڑی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کا علم ازلی اور محیط ہی کافی ہے، لیکن
کرنے کے ذریعے منضبط کر لینا افہام عامہ کے قریب تر ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے وقت معین پر سب انسان اور جانور اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو حق سننے سے بہرے جیسے اور حق کہنے سے گونگے جیسے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ ہر کفر ایک ظلمت ہے اور ان میں مختلف قسم کے کفر جمع ہیں۔ پھر ان اقسام کفر کا بار بار تکرار الگ الگ ظلمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بوجہ اعراض الحق کے براہ کر دیں، اور وہ جس کو چاہیں اپنے فضل سے سیدھی راہ پر لگا دیں۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اس عذاب اور ہول قیامت کو ہٹانے کے واسطے خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو تو چاہیے اس وقت بھی غیر اللہ ہی کو پکارو، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اس وقت تو خاص اسی کو پکارنے لگو، پھر جس آفت کے ہٹانے کے لیے تم اس کو پکارو، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور نہ چاہے تو نہ بھی ہٹاوے، اور جن کو تم اب اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس وقت تم سب کو بھول بھال جاؤ۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں جو فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، یعنی یہ کفار در حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کا واقعہ تفسیر مظہری میں روایت سدی نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے دو سردار اخنس بن شریح اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی، تو اخنس نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، عرب میں ابو جہل ابو الحکم کے نام سے پکارا جاتا تھا، اسلام میں اس کے کفر و عناد کے سبب ابو جہل کا لقب دیا گیا۔ یہ تنہائی کا موقع ہے، میرے اور تمہارے کلام کو کوئی تیسرا نہیں سن رہا ہے، مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا خیال صحیح بتلاؤ کہ ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا۔ ابو جہل نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ انہوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو قسی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں، باقی قریش خالی رہ جائیں، اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ جھنڈا بنی قسی کے ہاتھ میں ہے، حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمت ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اور اس کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر نبوت بھی ہم انہی کے اندر تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایک دوسری روایت نازیہ اپنے کام سے منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں، اور نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ہاں ہم اس کتاب یا دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ان روایات کی بنا پر آیات کو اپنے حقیقی مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفار اگرچہ ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکذیب کرتے ہیں مگر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا انجام خود اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی تکذیب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے حکم میں ہے۔ اور چھٹی آیت وما من دابۃ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ تمام جانور بھی زندہ کیے جائیں گے، اور ابن جریر ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز تمام جانور بہائم اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا، اسی طرح دوسرے جانوروں کے باہمی مظالم کا انتقام لیا جائے گا، اور جب ان کے آپس کے حقوق و مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ، اور تمام جانور اسی وقت پھر مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ جائیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کاش میرا بھی یہی معاملہ ہو جاتا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا اور عذاب جہنم سے بچ جاتا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ حقوق خلق کی انتہائی اہمیت، یہ سب کو معلوم ہے کہ جانور کسی شریعت اور احکام کے مکلف نہیں، ان کے مکلف صرف انسان اور جن ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیر مکلف سے جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ محشر میں جانوروں کا انتقام ان کے مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ رب العالمین کے غایت عدل و انصاف کی وجہ سے ہے کہ ایک جاندار کسی جاندار پر کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، باقی ان کے کسی اور عمل پر جزا و سزا نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ کے باہمی حقوق و مظالم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیر مکلف جانوروں کو بھی اس سے آزاد نہیں کیا گیا، مگر افسوس ہے کہ بہت سے دیندار اور عبادت گزار آدمی بھی اس میں غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے، پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن
لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے. پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، بس اس وقت وہ رہ گئے نا امید. پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا. خلاصہ تفسیر، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تھے مگر انہوں نے ان کو نہ مانا، تو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور اپنے کفر و معصیت سے توبہ کر لیں. تو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے کہ ان کا جرم معاف ہو جاتا، لیکن ان کے قلوب تو ویسے ہی سخت کے سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال بد کو ان کے خیال میں بدستور آراستہ و مستحسن کر کے دکھاتا رہا. پھر جب وہ لوگ بدستور ان چیزوں کو بھولے اور چھوڑنے رہے جن کی ان کو پیغمبروں کی طرف سے نصیحت کی جاتی تھی، یعنی ایمان و اطاعت، تو ہم نے ان پر عیش و عشرت کی ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے اور غفلت و سستی میں ان کا کفر اور بڑھ گیا. اس وقت ہم نے ان کو دفعتاً بے گمان عذاب میں پکڑ لیا اور عذاب شدید نازل کیا جس کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے. پھر اس عذاب سے ظالم لوگوں کی جڑ تک کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے کہ ایسے ظالموں کا پاپ کٹا جن کی وجہ سے دنیا میں نحوست پھیلی تھی. معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں شرک و کفر کا ابطال اور توحید کا اس بات ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے کہ پہلے مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ اگر تم پر آج کوئی مصیبت آ پڑے، مثلا خدا تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں تم پر آ جائے یا موت یا قیامت کا ہولناک ہنگامہ برپا ہو جائے، تو اپنے دلوں میں غور کر کے بتلاؤ کہ تم اس وقت اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کس کو پکارو گے اور کس سے امید رکھو گے کہ وہ تمہیں عذاب اور مصیبت سے نجات دلائے. کیا یہ پتھر کے خود تراشی کا بت یا مخلوق میں سے دوسرے لوگ جن کو تم نے خدا تعالیٰ کی حیثیت دے رکھی ہے اس وقت تمہارے کام آئیں گے اور تم ان سے فریاد کرو گے یا صرف ایک اللہ جل شانہ کو ہی اس وقت پکارو گے؟ اس کا جواب کسی ذی ہوش انسان کی طرف سے بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا جو خود حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا. اس کا جواب کسی ذی ہوش انسان کی طرف سے بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا جو خود حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا کہ اس عام مصیبت کے وقت بڑے سے بڑا مشرک بھی سب بتوں اور خود تراشیدہ معبودوں کو بھول جائے گا اور صرف خدا تعالیٰ کو پکارے گا. تو اب نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ تمہارے بت اور وہ معبود جن کو تم نے خدا تعالیٰ کی حیثیت دے رکھی ہے اور ان کو ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا جانتے اور کیسے ہو، جب اس بڑی مصیبت کے وقت تمہارے کام نہ آئے اور تمہیں یہ جرأت و ہمت بھی نہ ہو سکی کہ ان کو اپنی امداد کے لیے بلاؤ، تو پھر ان کی عبادت اور ان کی مشکل کشائی کس دن کام آئے گی؟ یہ مضمون سابق آیات کا خلاصہ ہے. ان میں بطور فرض کے یہ بتلایا گیا کہ تمہارے کفر و شرک اور نافرمانی کی سزا میں تم پر اسی کی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور بالفرض زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا آنا تو یقینی ہے جہاں انسان کے سب اعمال و افعال کا جائزہ لیا جائے گا اور جزا و سزا کے احکام نافذ ہوں گے. یہاں قیامت سے مراد متعارف معنی قیامت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ ساعت سے اس جگہ قیامت صغریٰ مراد ہو جو ہر انسان کی موت پر قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ معروف ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آج ہی قائم ہو گئی. کیونکہ قیامت کے حساب و کتاب کا ابتدائی نمونہ بھی قبر و برزخ میں سامنے آ جائے گا اور وہاں کی جزا و سزا کے نمونے بھی یہیں سے شروع ہو جائیں گے. حاصل یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو ان آیات میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی اس نافرمانی کے ساتھ بے فکر ہو کر مت بیٹھو. ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے جیسا پچھلی امتوں پر آیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر موت یا قیامت کے بعد کا حساب تو یقینی ہے. لیکن اپنی زندگی کے محدود اوقات اور اس میں پیش آنے والے نہایت محدود تجربات پر پوری دنیا اور پورے عالم کو قیاس کرنے والے انسان کی طبیعت ایسی چیزوں میں ہیلا چوب ہوتی ہے. وہ انبیاء علیہ السلام کے انذار اور تنبیہات کو موہوم خیالات کہہ کر ٹال جاتے ہیں، خصوصاً جبکہ ایسے حالات بھی ہر زمانے میں سامنے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانیوں کے باوجود پھول پھل رہے ہیں. دنیا میں مال و دولت، عزت و شوکت سب کچھ ان کو حاصل ہے. ایک طرف یہ مشاہدہ اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی یہ تخفیف کہ نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آیا کرتے ہیں. جب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ان کی حیلہ جو طبیعت اور شیطان ان کو یہی سکھاتا ہے کہ پیغمبر کا قول ایک فریب یا موہوم خیال ہے. اس کے جواب کے لیے مذکور صدر آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پچھلی امتوں کے واقعات اور ان پر جاری ہونے والا قانون قدرت بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے رسول دوسری امتوں کی طرف بھیجے اور دو طرح سے ان کا امتحان لیا گیا. اول کچھ سختی اور تکلیف ان پر ڈال کر یہ دیکھا گیا کہ تکلیف و مصیبت سے گھبرا کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں. جب وہ اس میں فیل ہوئے اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور سرکشی سے باز آنے کے وہ اور زیادہ اس میں منہمک ہو گئے، تو اب ان کا دوسری قسم کا امتحان لیا گیا کہ ان پر دنیا کی عائش و راحت کے دروازے کھول دیے گئے اور حیات دنیا سے متعلق ان کو سب کچھ دے دیا گیا کہ شاید یہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کو پہچانیں اور اس طرح ان کو خدا یاد آئے. لیکن وہ اس امتحان میں بھی ناکام ثابت ہوئے. اپنے محسن و منعم کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ عیش و عشرت کی بھول بھلائیاں میں ایسے کھو گئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات و تعلیمات کو یکسر بھلا بیٹھے اور چند روزہ عیش میں بدمست ہو گئے. تو دونوں طرح کے امتحان و آزمائش میں ناکام رہنے کے بعد ان پر ہر طرح کی حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دفعتاً پکڑ لیے گئے اور ایسے نیز تو نابود کر دیے گئے کہ ان کا سلسلہ نسل بھی باقی نہ رہا. یہ عذاب پچھلی امتوں پر اکثر اس طرح
آیا کہ کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، کبھی کسی دوسری صورت سے ایک عذاب عام آیا اور پوری قوم کی قوم اس میں بھسم ہو کر رہ گئی۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی کے ایسے طوفان عام نے گھیر لیا جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ قوم عاد پر ہوا کا شدید طوفان 8 دن تک مسلسل رہا جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہ بچا۔ قوم سمود کو ایک خوفناک آواز کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ قوم لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا جو آج تک اردن کے علاقے میں ایک عجیب قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے جس میں کوئی جانور، مینڈک، مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کو بحر میت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اور بحر لوط کے نام سے بھی۔ پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا اکثر تو ان مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں بیک وقت پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بظاہر طبعی موت سے مر گئے اور آگے ان کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ آیت مذکورہ میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب عام دفعتاً نہیں بھیجتے بلکہ بطور تنبیہ کے تھوڑی تھوڑی سزائیں نازل فرماتے ہیں جن کے ذریعے سعید و نیک بخت لوگ اپنی غفلت سے باز آ کر صحیح راستے پر لگ سکیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تکلیف اور مصیبت دنیا میں بطور سزا کی دی جاتی ہے اس کی صورت اگرچہ سزا کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی بھی سزا نہیں ہوتی بلکہ غفلت سے چونکانے اور بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے جو عین تقاضائے رحمت ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم ان کو عذاب اکبر چکھانے سے پہلے ایک عذاب ادنا چکھاتے ہیں تاکہ وہ اب بھی حقیقت کو سمجھ کر اپنے غلط راستے سے باز آ جائیں۔ انہی آیات سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ دنیا تو دار الجزا نہیں بلکہ دار العمل ہے، یہاں تو نیک و بد اور خیر و شر ایک ہی پلے میں تلتے ہیں بلکہ بد نیکوں سے اچھے رہتے ہیں۔ پھر دنیا میں سزا جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب واضح ہے کہ اصل جزا و سزا تو اسی روز قیامت میں ہوگی جس کا نام ہی یوم الدین یعنی روز جزا ہے، لیکن کچھ تکلیفیں بطور نمونہ عذاب کے اور کچھ راحتیں بطور نمونہ ثواب کے اس دنیا میں بمقتضائے رحمت بھیج دی جاتی ہیں۔ اور بعض عارفین نے تو یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں اور راحتیں ہیں وہ بھی سب نمونہ ہے جنت کی راحتوں کا، تاکہ انسان کو ان کی طرف رغبت پیدا ہو، اور جتنی تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم اس دنیا میں ہیں وہ سب کے سب نمونہ ہیں عذاب آخرت کے، تاکہ انسان کو ان سے بچنے کا اہتمام پیدا ہو۔ ورنہ بغیر کسی نمونے کے نہ کسی چیز کی طرف کسی کو رغبت دلائی جا سکتی ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ الغرض دنیا کی راحت و کلفت در حقیقت سزا و جزا نہیں بلکہ سزا و جزا کے نمونے ہیں، اور یہ پوری دنیا آخرت کا شو روم ہے جس میں تاجر اپنے مال کے نمونے دکھانے کے لیے دکان کے سامنے لگاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر خریدار کو رغبت پیدا ہو۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا رنج و راحت در حقیقت سزا و جزا نہیں بلکہ خالق سے کٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ پھر اپنے خالق سے جوڑنے کی ایک تدبیر ہے۔ خود آیت مذکورہ کے آخر میں بھی اس حکمت کا ذکر لعلہم یتضرعون کے جملے میں فرما دیا گیا ہے، یعنی ہم نے ان پر جو محنت و مصیبت دنیا میں ڈالی اس کا منشا در حقیقت عذاب دینا نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ مصیبت میں طبعی طور پر ہر شخص کو خدا یاد آیا کرتا ہے، اس لیے اس محنت میں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بطور عذاب کے بھی کسی شخص سے جماعت پر آتی ہے اس میں بھی ایک پہلو سے رحمت الہی کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا فتحنا علیہم ابواب کل شیء کہ جب ان کی نافرمانی حد سے گزرنے لگی تو اب ایک خطرناک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا کہ ان پر دنیا کی نعمتوں، راحتوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس میں اس بات پر عام انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں کسی شخص یا جماعت پر عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں کہ یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں اور یہی کامیاب زندگی کے مالک ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ حالات ان مبتلا عذاب نافرمانوں کی بھی ہوتی ہے جن کو سخت سزا میں دفعتاً پکڑنا طے کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت و دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر جمع ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، یعنی اس کی عیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں پکڑے جانے کی ایک علامت ہے۔ اور امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا کر دیتے ہیں، ایک ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی، دوسرے عفت اور عصمت یعنی خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی خیانتوں اور بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب عام آیا تو ظالموں کی نسل تک فتح کر دی گئی، اور آخر میں فرمایا والحمد للہ رب العالمین، جس میں اشارہ کیا گیا کہ مجرموں اور ظالموں پر جب کوئی عذاب و مصیبت آئے تو پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ تو کہہ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دے۔ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں
پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ تو کہے دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا، اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو۔ پھر جو کوئی ایمان لایا اور سمجھ گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے کہ نہ تم کو کچھ سنائی دے نہ دکھائی دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم دل سے کسی چیز کو سمجھ نہ سکو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ چیزیں تم کو پھر دے دے؟ جب تمہارے اقرار سے بھی کوئی ایسا نہیں، پھر کیسے کسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو؟ آپ دیکھیے تو کہ ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے ظاہر کر رہے ہیں، پھر بھی ان دلائل میں غور اور ان کے نتیجے کو تسلیم کرنے سے یہ اعراض بے رخی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم اللہ کا عذاب کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں ہو یا ہوشیاری میں، تو کیا بجو ظالم لوگوں کے اس عذاب سے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب آیا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ہی پڑے گا، مومن بچے رہیں گے۔ اس لیے تم کو کوشش کرنا چاہیے اور مرگ امبوج جشن دارت کا سہارا بھی بھول جانا چاہیے کہ اگر عذاب آ ہی گیا تو اس میں ہمارے ساتھ مسلمان بھی تو مبتلا ہوں گے، اور ہم پیغمبروں کو جن کی پیغمبری دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں صرف اس بات سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ ایمان اور اطاعت کرنے والوں کو رضا الہی اور نعمائے جنت کی بشارت دیں اور کفر و معصیت کرنے والوں کو اللہ کی ناراضی سے ڈراویں۔ اس لیے نہیں بھیجتے کہ حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی مخالفین از راہ اناد سے جو واہی تباہی فرمائشیں کیا کریں وہ سب کو پورا کر کے دکھائیں۔ پھر ان پیغمبروں کی بشارت اور ڈرانے کے بعد جو شخص ایمان لے آوے اور اپنی حالت کی اعتقاداً اور عملاً اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر آخرت میں کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ وہاں مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ اس تبشیر و انذار کے بعد بھی ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاویں ان کو بعض اوقات تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور عذاب لگتا ہے بوجہ اس کے کہ وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ تو کہہ